نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے مرشد یا شیخ طریقت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشا امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز آپ مقال العرفاء میں شریعت و طریقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں شریعت اصل ہے اور طریقت اس کے تابع ہے، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے۔ طریقت کی جدائی شریعت سے محال اور دشوار، یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں طریقت پہ عمل کر رہا ہوں۔ طریقت پر تبھی عمل ہوگا جب شریعت پر عمل ہوگا، جب آپ کا شیخ، آپ کا مرشد شریعت پر عمل کرے گا، اسے ہی پیر طریقت کہا جائے گا۔ اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو اسے پیر طریقت نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت پر ہی طریقت کا دار و مدار ہے اور شریعت ہی اصل اور معیار ہے۔ شریعت ہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے۔ اس کے سوا آدمی جس راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور چلا جائے گا۔ طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے شریعت مطہرہ کی اتباع کا صدقہ ہے۔ جس حقیقت کو شریعت رد فرما دے وہ حقیقت نہیں بلکہ وہ بے دینی اور زندگی پن ہے۔ مفتی محمد نور اللہ نعیمی فتاوی نوریہ کے اندر فتوح الغیب کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ لکھتے ہیں، فرمایا کل حقیقت ردتھا الشریعہ فہی زندقۃ، فرمایا ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کرے وہ بے دینی ہے، یعنی ایسا شخص زندیق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے شیخ طریقت اسے مانا جائے گا جو شیخ شریعت ہوگا، جو شریعت پر چلے گا وہی پیر بھی کہلائے گا، شیخ طریقت بھی کہلائے گا، مرشد بھی کہلائے گا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں شریعت کو چھوڑ کر اپنی کوئی طریقت ایجاد کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کا ڈھونگ پن ہو سکتا ہے، وہ اس کا فراڈ ہو سکتا ہے۔ اسلام سے، دین سے، قرآن سے، میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ایسے ظالم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔